أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك تیسرا جملہ پڑھیں جی. جاء اليوم 26 طالبا جديدا. جاء اليوم کیا ہے جی؟ 22 ہے نا. وعشرون طالبا جدیدا. اب دیکھیے جاء جو ہے یہ فعل ہے، گویا یہ جملہ فعلیہ یوز ہو رہا ہے. جاء آپ کا فعل ہے ماضی کا، الیوم ظرف ہے، اثنان و عشرون یہ فاعل ہے، دونوں مرفوع ہے نا. یہ فاعل ہے، یہ اسی کے اوپر عطف ہو رہا ہے. یہ مرفوع ہے الف کے ساتھ کیونکہ مثنیٰ ہے، یہ مرفوع ہے واو کے ساتھ کیونکہ جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر آ رہا ہے. طالباً تمییز ہے اور یہ اس کی نعت ہے. چوتھا جملہ پڑھیں جی. فی حاضل کتاب بھی، ہاں فی حاضل کتاب، فی حاضل کتاب جی کیا ہے آگے؟ 21 واحد 20 درسن. تو نوٹ کریں فی حاضہ جار مجرور شبہ جملہ خبر، الکتاب بدل، یہ مبتدا، یہ اسی کے اوپر عطف، اور یہ تمییز. تمییز کو میں ٹی سے لکھ رہا ہوں. ٹھیک، جو بار سب پڑھیں. اس کتاب میں 21 لیسن ہیں. حاضل ملعب طولہ کیا ہے جی؟ ثمانیہ و عشرون مترن و ارضہ کتنا ہے یہ عرض اس کا؟ اربعۃ و عشرون مترن. دیکھیں حاضہ مبتدا، الملعب بدل، یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک، طولو پھر مبتدا مضاف، ہو مضاف الیہ، ثمانیتن اس کی خبر ہے اور یہ اس کے اوپر عطف ہے، تو گویا یہ بھی سمجھ لیں اسی کے ساتھ خبر کے ساتھ. مترن جو ہے یہ تمییز ہے، اور پھر اسی طریقے سے یہ مبتدا مضاف مضاف الیہ، یہ اس کی خبر، یہ اس کے اوپر عطف، یہ تمییز، اور یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ خبر ہے حاضر. کلیئر ہوئی بات؟ یعنی حاضل ملعب، دس گراؤنڈ، یہ جو گراؤنڈ ہے اس کا طول 28 میٹر اور اس کی چوڑائی 24 میٹر ہے. المسافت بینہما ثلاثۃ و عشرون کلومیٹر. المسافت بینہما ثلاثۃ، المسافت مبتدا ہے نا،
بین ظرف خبر ہے اور ہما مضاف الیہ ہے، یہ مبتدا ہے بعد میں آ رہا ہے، وعشرون اور یہ تمیز ہے. تو المسافت بینہما ثلاثۃ وعشرون کلومیٹر. جی سر. هذا الدفتر طوله 27 سنتيمترا. هذا الدفتر طوله 27 سینٹی میٹر. میں اس طرح لکھتا ہوں، یہ منصوب ہوگا سینٹی میٹر، اتنا لمبا چوڑا لکھنے سے. حاضہ جو ہے مبتدا، الدفتر بدل، یہ پھر نیا جملہ ہے. طول و مبتدا مضاف، ہو مضاف الیہ، یہ اس کی خبر، یہ اس کے اوپر عطف، اور یہ تمیز. یعنی یہ جو کاپی ہے، دفتر کاپی کرتے ہیں، یہ کاپی جو ہے اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 27 سینٹی میٹر. یہ 27 سینٹی میٹر لمبی ہے. یہ جو الفاظ ہیں متاخراً، مبکراً وغیرہ وغیرہ، یہ منصوب آتے ہیں اور حال کہلاتے ہیں. اس کو حال کہتے ہیں. یعنی محی الدین صاحب آج اس کلاس میں پہنچے کس حال میں؟ متاخراً، دیر سے پہنچے، اس حال میں کہ ان کو دیر ہو چکی تھی. جب صاحب کلاس میں پہنچے میرے آنے سے پہلے مبکراً، صبح سویرے سویرے پہنچ گئے. یہ تو ارلی پوائنٹ مبکر، یہ حال کی صورت میں آتے ہیں. پہلا جملہ پڑھیں. ذهبت إلى المدرسة اليوم مبكرا ہاں جی اچھا ایک جملے کو لکھ لوں. ذهبت إلى المدرسة مبكرا ورجعت إلى البيت متأخرا. دیکھیں ذہب جو ہے یہ فعل ہے نا آپ کا، ماضی کا فعل و ماضٍ ہے. یہ تو فاعل ہے، الی المدرسۃ جار مجرور ہے، مبکراً ہم کہیں گے حال ہے، اور حال بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تمییز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. آج چوتھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ حال ہمیشہ منصوب آئے گا. یہ واو عطف کا ہے، پھر رجا فعل ماضی کا، تو فاعل، الی البیت جار مجرور، اور متاخراً حال ہے. اچھا حال کس کا ہے؟ میرا حال ہے نا. میں آیا گیا جلدی، تو میں آیا لوٹا واپس دیر سے، تو یہ کس کا حال ہے؟ میرا. گویا میں صاحب الحال ہوں، یعنی جس کی یہ بات ہو رہی ہے وہ صاحب الحال ہے. اس جملے میں صاحب الحال یہ ہے تو. یعنی جب حال ہوگا تو کوئی نہ کوئی صاحب الحال بھی ضرور ہوگا جس کی وہ حالت ہوگی. اسی طریقے سے یہاں پر متاخراً حال ہے تو جو ہے یہ صاحب الحال ہوگا، صاحب الحال ہی، یہ صاحب الحال ہوگا. ذہبت لیلا الی الجامعۃ متاخراً، متاخرتاً. حال جو ہے جینڈر کے اعتبار سے صاحب الحال کو فالو کرے گا. صاحب الحال مذکر ہے تو متاخراً مبکراً مذکر آئے. اب دیکھیے یہ آپ کا، چلیں پہلے اس کو انالائز کر لیں. ذہبت کیا ہے؟ فعل ہے ماضی کا. لیلا فاعل ہے نا. الی الجامعۃ جار مجرور. متاخرتاً حال ہے، تو صاحب الحال کیا ہے؟
لیلا. لیلا مؤنث ہے, صاحبۃ الحال. حال مؤنث تو صاحب الحال بھی ظاہر ہے جس کا ہے وہ بھی مؤنث ہوگی, تو صاحب الحال جو ہے وہ یہاں پہ لیلا ہے. جو بار سب پڑھے آخری, ذہبت ذہبت الطبیبۃ اليوم الی المستشفى مبکرۃً. ذہبت کیا ہے؟ یہ ماضی ہے, الطبیبۃ فاعل, ظرف, الی المستشفى جار مجرور, مبکرۃً حال ہے. تو الطبیبۃ کیا ہے؟ یہ صاحبۃ الحال ہے. کون جملا مستعملا الکلمات الآتیتی, یہ جو کلمے نیچے دیے گئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے ہیں آپ نے. دائمن, دائمن بھی ایک قسم کا حال ہے نا, کہ اس کی یہی کیفیت ہے کہ وہ روز آتا جاتا ہے نا. فرض کہ ہم یہ کہتے ہیں یذہب ابی الی السوق دائمن, آگے اور بھی کرنا چاہے تو بعد صلاۃ الفجر. تو یہ یذہب جو ہے یہ دائمن جو ہے یہ حال ہے. ابو کا یہ جو ہے پارٹ یہ صاحب الحال ہے. باقی جملہ میں انالائز نہیں کر رہا. یذہب فعل مضارع ہے تو ابو فاعل بھی ہے اس کا, اور صاحب الحال بھی ہے, اور مضاف بھی ہے, اور یا متکلم مضاف الیہ ہے. الی السوق کی جار مجرور ہے, دائمن حال ہے, بعد ظرف صلاۃ مضاف الیہ, اور پھر صلاۃ مضاف, الفجر مضاف الیہ. احیاناً, احیاناً یہ بھی ظرف ہے, کبھی کبھار وہ کہتے ہیں. بنائیں یہ جملہ. ہاں یہ بھی کہہ سکتے, کبھی کبھار جاتے ہیں, بتا روز نہیں جاتے, یعنی یہ ان کی روز کی روٹین نہیں ہے, وہ کبھی کبھار جاتے. یذہب ابی, یذہب یذہب علی الی السوق احیاناً. تو یہاں پر صاحب الحال جو ہے یہ علی صاحب الحال ہے اور احیاناً حال ہے. عجب سب بنائیے. نیکسٹ متاخراً, دیر سے. یذہب علی, ذہب علی یا کر لیں, ذہب علی الی الفصل متاخراً. مبکراً, یہی جملہ مبکراً کے ساتھ بن جائے گا. مرتاً اخرى, آپ کہہ سکتے ہیں یذہب ابی الی المصنع مرتاً اخرى بعد العصر. عصر کے بعد وہ دوبارہ پھر دفتر فیکٹری جاتے ہیں. تو مرتاً اخرى کا حال جو ہے وہ ابو ہوگا, یعنی اس کا صاحب الحال ابو ہوگا. دائمن الکلمات الجدیدہ میں دیکھیں, دائمن مینز آلویز, احیاناً کبھی کبھار, مرتاً اخرى اگین سیکنڈ ٹائم, مکتب آفس, عامل ورکر, اس کی جمع ہوتی ہے عمال, طول لینتھ, ارض وڈتھ, مسافت ڈسٹینس لمبائی, کلومیٹرن کلومیٹر کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہوتی ہے کلومیٹرات, سینٹی میٹرن
کی جمع ہوتی ہے سینتی متراتن، سینٹی میٹر کو کہتے ہیں، مترن میٹر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے امتارن۔ عاملہ فعل ماضی ہے باب سمع سے، عاملہ آگے مضارع لکھ لیں یعمل، فعل یفعل باب فتح سے، رکب یرکب باب سمع سے، رکع یرکع باب فتح سے، سجد یسجد باب نصر سے، فعل ہے ماضی کا یہ۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ